تصنیف و تالیف میں مصنوعی ذہانت کا استعمال۔ المورد امریکہ کی مطبوعات کے بارے میں ادارے کے موقف کی وضاحت۔ چیٹ جی پی ٹی مصنوعی ذہانت کا ایک سافٹ ویئر ہے جو افکار کو تشکیل دے کر انہیں تحریر کے قالب میں ڈھال سکتا اور پھر ترتیب و تدوین کے عمل سے گزار کر مضامین، مقالات اور کتب کی صورت میں پیش کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ انٹرنیٹ پر دستیاب تحریر و تقریر کے مواد کو استعمال کرتا ہے، اس کی جانچ پرکھ اور تنقیح و تحقیق کے بعد مطلوب نتائج کو لمحوں میں سامنے لے آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ گفتگو کو مضمون کی صورت میں لکھ سکتا، مفصل عبارت کو مختصر اور مختصر کو مفصل بنا سکتا، زبان و بیان کی اصلاح کر سکتا، کسی تحریر کے اسلوب کو بدل سکتا، یہاں تک کہ اسے کسی بڑے مصنف کے اسلوب نگارش میں منعکس کر سکتا ہے۔ اس ایجاد سے جہاں کہنہ مشق مصنفین کی معاونت کے وسیع الاطراف اسباب پیدا ہوئے ہیں، وہاں نو آموز مصنفین کے لیے مشق و مزاولت اور تخلیق و تجدید کی جستجو کے امکانات میں کمی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ارباب علم و دانش اس کے نفع و نقصان اور عمومی استعمال کے بارے میں متردد ہیں۔ تاہم امکان یہی ہے کہ تصنیف و تالیف کے میدان میں بہت جلد یہ اور اس جیسے سافٹ ویئرز کو حتمی اور مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اصولی موقف۔ سوال یہ ہے کہ تصنیف و تالیف کے میدان میں مصنوعی ذہانت جب تک پوری طرح مستعمل اور مسلم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے؟ کیا اس کو مثبت طور پر قبول کرتے ہوئے مصنفین کو اس کے استعمال کی ترغیب دی جائے، یا برعکس طور پر اس کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کی مدد سے لکھی گئی تحریروں کو مسروق سمجھ کر رد کر دیا جائے؟ مزید برآں اگر قبول کیا جائے تو کیا کچھ حدود و قیود عائد کیے جائیں یا ان کے بغیر دیگر تحریروں کی طرح قابل اشاعت سمجھ لیا جائے؟ ان سوالوں کے جواب میں ہمارا اصولی موقف درج ذیل نکات پر مبنی ہے۔ ایک، ماہر اور کہنہ مشق مصنفین کو چیٹ جی پی ٹی کے استعمال کی ترغیب دی جائے کہ وہ اسے معاون محقق اور معاون مدیر کے طور پر استعمال کریں اور اس کی مدد سے اپنی نگارشات کو مزید وسعت، کثرت اور سرعت کے ساتھ پیش کریں، تاہم انہیں اس معاونت کا برملا اعتراف لازماً کرنا چاہیے۔ دو، مبتدی اور ناتجربہ کار مصنفین کو اس سے احتراز کی تلقین کی جائے، ان سے گزارش کی جائے کہ پہلے وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی کو ایک معاون کے طور پر استعمال کریں۔ تین، معروف، مستقل اور ماہر مصنفین اگر چیٹ جی پی ٹی سے کوئی مضمون یا مقالہ لکھواتے ہیں تو انہیں اسے اپنی تصنیف کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے، اس پر ان کا نام نگران اور نظر ثانی کرنے والے کے طور پر آنا چاہیے۔ لائحہ عمل۔ اس موقف کی روشنی میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ المورد امریکہ کی مطبوعات، کتب و جرائد کے لیے درج ذیل لائحہ عمل اختیار کیا گیا ہے۔ ایک، مصنفین سے درخواست کی جائے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے جو مدد حاصل کریں وہ تحقیق اور تدوین کے دائرے تک محدود رہنی چاہیے، تصنیف و تالیف کا کام اس سے نہیں لینا چاہیے۔ دو، ان سے گزارش کی جائے کہ اگر انہوں نے کسی مضمون یا مقالے کی تحقیق و تدوین میں چیٹ جی پی ٹی سے مدد حاصل کی ہے تو نمایاں طور پر اس کی تصریح کریں۔ تین، ادارے کا شعبہ ادارت اس بارے میں مصنفین سے استفسار کرے تاکہ اگر سہواً صراحت نہیں ہو سکی تو صراحت کر دی جائے۔ چار، چیٹ جی پی ٹی کو خیال یعنی آئیڈیا دے کر یا موقف بتا کر لکھوائی گئی تحریروں کی اشاعت سے عموماً اجتناب کیا جائے۔ پانچ، تاہم اگر مصلحتاً ایسا کرنا ضروری ہو تو اس پر مصنف کے نام کو اس طرح لکھا جائے: فکر و خیال کالن زید بکر، تصنیف و تالیف چیٹ جی پی ٹی۔ موقف کا استدلال۔ درجہ بالا موقف میں ہمارا استدلال تصنیف و تالیف کی جس مسلمہ حقیقت پر مبنی ہے وہ اجمالی طور پر یہ ہے کہ ایک مصنف اپنا مضمون یا مقالہ تحریر کرتے ہوئے بالعموم 5 چیزوں کا التزام کرتا ہے۔
اول فکر و خیال یعنی تھاٹ ہے، یعنی وہ کسی موضوع پر غور کر کے اپنے موقف اور اس کے استدلال کو متعین کرتا ہے اور اس کی تنقیح و توضیح کے لیے بنیادی مواد کا مطالعہ کرتا ہے۔ دوم جمع مواد یعنی ڈیٹا کلیکشن ہے، یعنی وہ اساتذہ، ماہرین، لائبریریوں اور انٹرنیٹ سے رجوع کر کے مطلوب علمی مواد کو جمع کرتا ہے۔ سوم تصنیف و تالیف یعنی رائٹنگ ہے، یعنی وہ اپنے فکر و خیال کو جمع شدہ علمی مواد کی آمیزش سے تحریر کے قالب میں ڈھالتا ہے۔ چہارم ترتیب و تدوین یعنی ایڈیٹنگ ہے، یعنی تحریری کام مکمل ہونے کے بعد وہ اس کی ترتیب بیان کو بہتر کرتا، سرخیاں قائم کرتا، پیراگرافنگ کرتا، زبان کی اصلاح کرتا، اوقاف لگاتا، حوالوں کی پڑتال کرتا اور اس نوعیت کے دیگر کام انجام دیتا ہے۔ پنجم پروف ریڈنگ ہے، یعنی وہ اشاعت کے لیے بھیجنے سے پہلے تحریر کو لفظی طور پر پڑھ کر پروف کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ ہر منضبط تحریر عموماً انہی 5 چیزوں کا مظہر ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی اور تیسری چیز یعنی فکر و خیال اور تصنیف و تالیف اصلاً تخلیقی نوعیت کی ہیں اور مصنف کی ذاتی کاوش پر مبنی ہوتی ہیں۔ انہی کی بنا پر کوئی شخص مصنف کہلاتا اور تحریر کی ملکیت کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ اس کام میں اگر کوئی دوسرا شریک ہو تو معاون مصنف یعنی کو آتھر کے طور پر اس کے لیے بھی نسبت اور ملکیت کے جملہ حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں۔ باقی 3 چیزیں جمع مواد، ترتیب و تدوین اور پروف ریڈنگ اصلاً تکنیکی کام ہیں۔ ان میں مصنف بالعموم بعض افراد یا سافٹ ویئرز کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ کتاب کی صورت میں ان کا ذکر عام طور پر دباچے یا خاتمے میں کر دیا جاتا ہے۔ رسائل و جرائد میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ٹائٹل اور سب ٹائٹل پر مدیران کا نام درج ہوتا ہے۔